پارہ نمبر 2 ہے جی، سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 235 235 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 235 235 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم اوپر تمہارے، ان طلقتم، اگر طلاق دے دو تم، النساء اپنی عورتوں کو، ما لم جو نہیں، تمسوہن تم نے چھوا ان کو، او تفرضوا یا نہیں تم نے مقرر کیا، لہن واسن کے، فریضتاً مقرر کرنا یعنی حق مہر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کرتے ہو تو نکاح کے وقت اس کا حق مہر جو ہے نہ مقرر کیا گیا نہ دیا گیا، تو اس حالت میں نکاح ہو گیا اور اب بغیر عورت کو چھوئے طلاق ہو گئی، تو پھر جو ہے اس حالت میں وہ طلاق دینا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم نے حق مہر مقرر بھی نہیں کیا، دیا بھی نہیں ہے نکاح کے موقع پر، اور نکاح کے بعد اگر تم نے عورت کو طلاق دے دی بغیر چھوئے، اس کے قریب گئے بغیر طلاق دے دی، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومتعوہن، اور فائدہ دو ان کو۔ اب ایسی عورت جس کو بغیر چھوئے طلاق دی ہے اور اس کے حق مہر کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے نکاح کے وقت، تو اس کو جو ہے طلاق دینے کے بعد اگر تم نے دے دی بغیر چھوئے، تو اس کو اگر جب رخصت کرنا ہے تو اس کو کوئی تحفہ دینا ہے، کپڑوں کا جوڑا اس کو تحفے کے طور پر دے دو دل جوئی کے لیے۔ علی الموسع، اوپر وسعت والے کے، یعنی اوپر مال والے کے، قدر ہو اس کے اندازے کے مطابق ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہے، قدر ہو اس کی حیثیت۔ جو مالدار ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑوں کا جوڑا یا کوئی اور تحفہ اس کو دے رخصت کرتے وقت۔ وعلی المقتر، اور اوپر تنگ دست کے، قدر ہو اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ جو جاتے ہوئے اس عورت کو کپڑوں کا جوڑا دینا ہے، یہ مال والا شخص جو ہے، پیسے والا شخص جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور جو تنگ دست ہے، غریب ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ متاعاً، یہ سامان دینا ہے، بالمعروف، ساتھ حقیقی اچھے طریقے کے، اخلاق کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو یہ جو ہے کپڑوں کا جوڑا یا کوئی اور تحفہ جو ہے وہ دے کر اس کو رخصت کر دو، اچھے طریقے کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ حقاً، یہ حق ہے، علی المحسنین، اوپر نیکی کرنے والوں کے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر ان عورتوں کا حق ہے جن کو تم نے بغیر نکاح کے وقت ایک تو تم نے حق مہر مقرر نہیں کیا، نہ دیا، حق مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا، اور دوسرا بغیر چھوئے تم نے ان کو طلاق دے دی۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، یہ کہ تم نے چھوا ہو ان کو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر نہ دیا گیا نہ ذکر کیا گیا، اور نکاح کے بغیر چھوئے عورت کو جو ہے طلاق دے دی، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو کپڑوں کا جوڑا یا تحفہ دے کر عزت سے رخصت کر دیا جائے۔ اور اس عورت پر جو ہے عدت نہیں ہوگی، کیونکہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو چھوا نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس عورت پر عدت نہیں ہوگی۔ جس کو بغیر چھوئے اس کو نکاح کے بعد طلاق ہو گئی تو اس کی عدت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، یہ کہ چھوا ہو تم نے ان کو،
وقد فرض تم اور تحقیق مقرر کر لیا تم نے حق مہر لہن واسطے ان کے فریضتاً حق فرض کرنا لازم کرنا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ حق نکاح کے وقت حق مہر مقرر ہو گیا تھا یا دے دیا گیا تھا، 4000 5000 2000 جو بھی ہے وہ مقرر ہو گیا تھا یا دے دیا گیا تھا۔ دونوں صورتوں میں اگر جو ہے نکاح کے بغیر نکاح کے بعد بغیر چھوئے اس کو طلاق دے دی تو اس صورت میں اس کو کیا دیا جائے گا؟ پہلی صورت میں جب نکاح کے بعد طلاق ہوئی اور حق مہر کا ذکر تک نہیں، اس میں تو ہے کہ کوئی ان کو سامان دے کے کپڑوں کا جوڑا دے کے رخصت کرو۔ اب اگر حق مہر مقرر ہو گیا یا اس نے دے دیا بیوی کو نکاح کے موقع پر تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ فنصف ما فرضتم، پس آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا۔ اب یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر حق مہر مقرر ہو گیا یا اس نے دے دیا تو پھر جو ہے وہ بغیر چھوئے جو ہے طلاق ہو گئی، تو اب جو ہے عورت جو ہے وہ نصف آدھے حق مہر کی وہ حقدار ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آدمی جو ہے اس کو مقرر کیا ہوا حق مہر جو ہے اس کا نصف، اس کا آدھا اس کو دے۔ الا مگر این یعفونا، یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو والذی، یا معاف کر دے وہ شخص بیدہ، ہاتھ جس کے میں عقدۃ النکاح گرہ ہے نکاح کی۔ اگر مقرر کیا ہے تو پھر وہ ہے آدمی جو ہے اس کو مقرر شدہ جو حق مہر ہے اس کا نصف دے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ عورت کہتی ہے کہ میں نہیں لوں گی، میں نے معاف کر دیا، تو کر سکتی ہے، یہ اس کو اختیار ہے بغیر مجبوری کے۔ اگر وہ معاف کر دیتی ہے آدھا حق مہر تو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہ ہے وہ معاف ہو گیا۔ یا حق مہر مقرر بھی ہو گیا تھا اور ادائیگی بھی ہو گئی تھی نکاح کے موقع پر، تو اگر ادائیگی ہو گئی ہے تو پھر جو ہے اس میں عورت کو جو ہے وہ آدھا حق مہر واپس کرنا پڑے گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر حق مہر مقرر تو ہو گیا لیکن دیا نہیں، تو اب جو ہے مرد جو ہے اس کو بغیر چھوئے اگر طلاق دیتا ہے تو اس کو وہ نصف حق مہر، آدھا حق مہر دے گا۔ اور اگر مرد نے جو ہے نکاح کے وقت عورت کو حق مہر دے دیا تو اب عورت جو ہے وہ اس حق مہر میں سے آدھا جو ہے وہ واپس کرے گی۔ اگر اس نے ادا نہیں کیا تو عورت کا جو ہے حق مہر جو ہے وہ آدھا بنتا ہے، وہ اگر چاہے لے لے چاہے اس کو معاف کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرد نے دے دیا ہے، اب مرد جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اس حق مہر میں سے آدھا حق مہر واپس کرے، یا وہ مرد جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ واپس نہیں کرے گی۔ تو جس کے ہاتھ میں گرا ہے، یعنی مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، جو طلاق دینے سے وہ گرہ کھول دیتا ہے، وہ بھی اپنا حق عورت کو معاف کر سکتا ہے کہ اس نے پورا حق مہر 4000 مثال کے طور پر دے دیا، اب عورت نے اس کو جو ہے بغیر چھوئے جب طلاق ہو گئی 2000 واپس کرنا تھا، مرد نے کہا جی میں نے معاف کیا، میں نہیں لوں گا۔ تو یہ دوسری صورت جو ہے، پہلی صورت میں عورت معاف کر سکتی ہے کہ 4000 حق مہر طے ہوا لیکن دیا نہیں، تو اب بغیر چھوئے طلاق ہو گئی، تو اب اس کا حق عورت کا حق بنتا ہے کہ 2000 اس کو حق مہر دیا جائے، لیکن اگر وہ معاف کر دیتی ہے اپنا حق تو ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر دے دیا ہے تو آدھا حق مہر مرد جو ہے وہ واپس لے بغیر چھوئے کے، تو پھر جو ہے وہ مرد بھی اپنا دیا ہوا جو ہے حق مہر 4000 اس میں سے 2000 جو ہے وہ اس کو معاف کر سکتا ہے کہ میں نہیں لیتا۔
وانتعفو، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب، اور یہ زیادہ قریب ہے للتقویٰ، واسطے پرہیزگاری کے۔ اگر تم ایک دوسرے کو حق مہر جو نصف دینا ہے یا لینا ہے، اگر اس کو معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل، اور نہ بھول جاؤ حقیقی فضیلت کو، بینکم، درمیان تمہارے، بطور انسان، جو ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا مسئلہ ہے، اس میں جو ہے ایک دوسرے پر جو فضیلت دینا ہے انسان سمجھتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رویہ اور یہ اخلاق جو ہے اس کو نظر انداز نہ کرو، کہ تم جو ہے اخلاقی طور پر جو اگر معاف کر دیتے ہو ایک دوسرے کو ترجیح دے کر، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو نظر انداز نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ حافظو، حفاظت کرو، الصلاوات علی الصلاوات، اوپر تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ ورکعوا مع الراکعین، اللہ فرماتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مردوں پر لازم ہے کہ وہ نماز کے جو فرض ہیں وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ فرض جو ہے جا کر مسجد میں، مرد جو جا سکتے ہیں وہ جا کر مسجدوں میں فرض جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، سنتیں وغیرہ جو ہے بے شک گھر میں پڑھ لیں۔ اور وہ نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جو ہے باقی نماز جو ہے سنتیں وغیرہ وہ گھروں میں پڑھا کرو۔ تو تمام نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے مقررہ وقت پر مومنین پر فرض ہے۔ تو جماعت کا جو وقت ہے اس وقت پر مسجد میں جا کر ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ تو یہ مردوں پر لازم ہے۔ عورتیں جو ہے وہ ان کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے، لیکن اگر وہ کوئی جاتی ہیں مسجد میں اور کوئی درمیان راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر جو ہے ان کو روکو نہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جاتی ہے، امن سکون ہے راستے میں گھر سے مسجد تک، تو پھر اگر جاتی ہیں جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے اور بندوبست ہے وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا عورتوں کے لیے، تو پھر ان کو روکو نہیں، ان کو جانے دو۔ وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ والصلاۃ الوسطیٰ، اور حفاظت کرو نماز درمیانی کی۔ یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ یہ عصر کی نماز ہے۔ اس وقت جو ہے لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، اور وہ وقت جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مصروفیت کا ہوتا ہے، اس لیے تاکید فرمائے کہ جو درمیانی نماز جو ہے اس کی بھی حفاظت کرو، خاص طور پہ کہ اس میں جو ہے مصروفیت کا جو وقت ہے، یا عصر کا ٹائم جو ہے گھروں کو واپسی کا وقت ہوتا ہے، تو اس کی خاص طور پر جو ہے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ مصروفیت یا سفر کی وجہ سے نہ یہ رہ جاتی ہے۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی نماز جو ہے زوال کے وقت جب سورج سر پہ ہو یا طلوع ہو رہا ہو، فجر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، غروب ہو رہا ہو پھر کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ 3 اوقات جو ہے ممنوع ہیں، زوال کے وقت ہیں، ان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن عصر کی نماز کی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی عصر کی نماز رہ گئی ہے تو وہ زوال کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے، اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی۔ اس لیے اس کی بطور خاص حفاظت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ درمیانی نماز جو ہے اس کی جو ہے خوب اچھی طرح حفاظت کرو۔ وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، قانتین، فرمانبردار بن کر، یعنی حکم ماننے والے بن کر، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نماز پڑھو۔ اور نماز جو ہے اس کا ترجمہ آنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہے اس کو مطلب مفہوم آنا چاہیے، پھر نماز بہتر بھی ہوگی اور قابل قبول بھی ہوگی۔
اور اگر نماز جو ہے وہ زبان جو ہے کیسٹ بنا دی ہے کہ زبان پڑھ رہی ہے، بندے کو کچھ پتہ نہیں، زبان کیسٹ کی طرح چل رہی ہے، وہ بازار میں گھوم رہا ہے، عورت ہے وہ برچی خانے میں پہنچی ہے ذہنی طور پر کہ کہیں ہنڈیا جو ہے وہ جل نہ جائے چولہے پہ فلاں چیز ہے، اس کا دھیان اس وقت ہے اس طرف ہے، تو پھر یہ نماز جو ہے یہ اللہ معاف کرے، یہ نماز جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو نماز جو ہے وہ توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور توجہ جو ہے نماز کے ترجمے کی بنیاد پر ہے۔ اگر ترجمہ آتا ہے تو یقیناً توجہ ہوگی نماز کی طرف، اگر ترجمہ نہیں آتا نماز کا تو پھر کیسڑی چلے گی، بندے کو پلے کچھ نہیں پڑے گا کہ اس نے کھڑے ہو کر کیا پڑھا، رکوع میں کیا پڑھا، سجدے میں کیا پڑھا، اور تشہد وغیرہ میں کیا پڑھا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈر جاؤ، فرجالاً پس پیدل ہی، اور رکباناً یا سواری پر۔ فرمایا اگر سفر میں ہو، خطرہ ہے دشمنوں کا، چوروں ڈاکوؤں کا، یا کوئی اور خطرہ ہے، تو چلتے چلتے نماز اشارے کے ساتھ پڑھ لو، یا سواری پر ہو، بس پر، گاڑی پر، کسی چیز پر، تو چلتے چلتے پڑھ لو۔ یہ جب دشمن کا خوف ہو چلتے چلتے پڑھ لو، اگر ٹھہر کر رک کر نہیں پڑھ سکتے، چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو پھر جو ہے تم جو ہے چلتے چلتے نماز پڑھ لو پیدل اشارے سے، اور اگر سواری پر ہو تو سواری پر ہی پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پر جس وقت امن میں ہو تم، دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کما جس طرح علمکم اس نے سکھایا تم کو، یعنی پھر اس انداز سے نماز پڑھو جو امن کے وقت میں پڑھتے ہو، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نے آپ کو سکھایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اس طریقے سے پھر نماز پڑھو۔ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ طریقہ جو ہے نماز کا وہ نبی علیہ السلام کا ہونا چاہیے، کما علمکم جس طرح اس نے سکھایا تم کو۔ ذکر کا جو طریقہ ہے، نماز کا جو طریقہ ہے، جو نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے سکھایا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو۔ اگر نبی علیہ السلام کے سکھائے گئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے، اپنے فرقوں کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، تو اس کی نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ما لم تکونوا جو نہیں تھے تم تعلمون جانتے، جس ذکر کے نماز کے طریقے کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وحی کے ذریعے تمہیں جو ہے طریقہ نبی علیہ السلام کو سکھایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے آپ تم کو سکھایا، لہٰذا تم نبی علیہ السلام کے طریقے پر نماز جو ہے اس کو ادا کرو۔ یہ آیت بالکل واضح ہے، کما علمکم جس طرح اس نے سکھایا تم کو، تو سکھایا اس نے کس کے ذریعے؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے نہیں، کسی فرقے کے مولوی کے ذریعے نہیں اللہ نے سکھایا نماز کا طریقہ۔ نماز کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھایا جبریل علیہ السلام نے، جبریل علیہ السلام کو طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ لہٰذا جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے نماز کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس طریقے سے نماز پڑھو جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، تمہیں نہیں پتہ تھا نماز کے طریقے کا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا، اور اس طریقے سے جو سکھایا ہے طریقہ اس کے مطابق نماز پڑھو۔ یہ آیت جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت کی، آپ کے طریقے کی تاکید کر رہی ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں وہ طریقہ سکھایا۔ اور نبی علیہ السلام کا ہی فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طریقے سے تم نماز ادا کرو۔ تو طریقہ جو ہے اسوہ حسنہ جو ہے وہ لازم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر اپنے مولویوں کے، اپنے فرقوں کے بنائے ہوئے طریقے جو ہے ان سے نماز ادا کرو گے تو وہ نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کی حدیث میں ذکر ہے کہ ایک نبی علیہ السلام مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو بلایا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
اے شخص تو واپس لوٹ جا، پھر نماز پڑھ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے جا کر دوبارہ پڑھی، پھر وہ چلنے لگا، پھر نبی علیہ السلام اس کو روک لیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا کہ تو نے نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری دفعہ پھر نبی علیہ السلام اس کو واپس لٹایا، واپس کیا، اس نے پھر جو ہے تیسری دفعہ نماز کے بعد پھر جو ہے اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اسی طریقے سے نماز پڑھنی آتی ہے، تو نبی علیہ السلام اس کو بٹھایا اور اس کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ تو یہ آیت اور حدیث دونوں اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی، اگر فرقوں کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے امت کے لیے۔ یہ سورۃ احزاب جو ہے اس کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کو چھوڑ کر مولویوں کے طریقوں کی نماز پڑھنا، فرقوں کے طریقے کی نماز پڑھنا، یہ قطعی طور پر جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نماز سکھائی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور نبی علیہ السلام جو سیکھی نماز وہ آگے امت کو سکھائی، اس لیے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تو پھر قابل قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور ٹی وی پر مولوی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میرے نبی نے سب طریقوں سے نماز ادا کی، یہ کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے حنفی طریقے سے بھی نماز پڑھی، جعفری طریقے سے بھی نماز پڑھی، کسی اور طریقے سے بھی نماز پڑھی، یہ حدیث میں بالکل نہیں ہے۔ یہ مولوی کھلم کھلا ٹی وی پر جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ اس پر بولتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ سب لوگ جاہل بیٹھے ہیں، قرآن نہ ان کو قرآن پڑھنے دیا جاتا ہے، نہ ان کو حدیث، اگر کوئی حدیث کی بات کہتا ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں فرقوں کے اچھا تو وہابی ہونا ہے، کوئی حدیث کی بات کرے نبی علیہ السلام یہ فرمایا او تو وہابی ہوا نا پھر ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہابی ہے، یار وہابی ہے، تو اس طرح نفرتیں پیدا کر کے لوگوں کے اندر قرآن سے بھی دور کیا، اور قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی حدیث یا فرمان سے بھی لوگوں کو دور کیا۔ اس لیے ان کا داؤ فریب جو ہے فرقوں کا وہ لگ رہا ہے کہ وہ جو کہیں اس نے وہ ٹھیک ہے۔ تو مولوی کا ٹی وی پر کہنا کہ میرے نبی نے سب طریقوں سے نماز پڑھائی، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ کسی نبی علیہ السلام کے فرمان یا حدیث میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سب فرقوں سے نماز پڑھی، یہ بالکل غلط ہے اور سفید جھوٹ ہے۔ وہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ اس کو پتہ سننے والے جو ہیں سب بالکل جاہل بیٹھے ہیں، یہ کون سی میری تحقیق کریں گے، کہاں یہ ہے جو میری تحقیق کریں گے، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، بہت سی جانیں ایسی ہوں گی جو عمل کرنے والی ہوں گی اور مشقت کرنے والی ہوں گی، عمل میں مشقت کرنے والی ہوں گی، بہت جو ہے وہ بڑے تردد کے ساتھ جو ہے نیکی کا عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ کیوں؟ کہ جو شرائط ہے نماز کی وہ پوری نہیں ہے، روزی حلال نہیں ہے، ایمان خالص نہیں ہے، نیت جو ہے اس میں خلوص نہیں ہے عبادت کو اللہ کے لیے، جی پھر نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے جو عبادت کے جو بنیادیں ہیں، اصول ہیں، اگر ان کے مطابق کوئی بھی عبادت کی جاتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے۔ اللہ نے فرما دیا 30ویں پارے میں کہ عاملۃ ناصبہ، بہت سی جانیں ایسی ہوں گی جو عمل کرنے والی ہوں گی اور مشقت کرنے والی ہوں گی اپنے نیک عملوں میں، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گی دہکتی ہوئی آگ میں۔ تو اس میں جو ہے ان شرائط میں سے، عبادت کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ اگر وہ نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کی نہیں ہے، کسی فرقے کے طریقے کی نماز ہے، تو وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ اس کو رد کر دے گا۔ اور ایسی محنت مشقت کرنے والی جانیں جو ہے عبادت میں جو مشقت کرتی ہیں، اگر ان کا طریقہ نبی علیہ السلام والا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تسلا نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس لیے ہم اتنا تردد کرتے ہیں نمازوں کے لیے، تو طریقہ جو ہے اس کا نبی علیہ السلام کا سیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، تو یہ طریقہ ہوگا تو نماز قابل قبول ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی۔ ایک عورت جو ہے ہنڈیا پکاتی ہے، وہ جو ہے گھی ہے، پیاز ہے، مسالہ ہے، اور چیز سبزی ہے، گوشت ہے، پانی ہے، سب کچھ مکس کر کے جو ہے چولہے پہ رکھ دیتی ہے، تو یہ اس کا طریقہ جو ہے جب ہنڈیا پکے گی تو اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوگا، تو مرد جو ہے جب اس کو دیکھے گا، کھائے گا، تو وہ جو ہے وہ غصے میں آ جائے گا، وہ ہنڈیا اٹھا کر جو ہے گلی میں پھینک دے گا، کہے گا تیری ماں نے تجھے سالن پکانا بھی نہیں سکھایا، کوئی یہ طریقہ ہے، کوئی ذائقہ ہے، تجھے سب کچھ ابال کر رکھ لیا۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے پیاز وغیرہ کو گھی میں بھونا جائے، مرچ مسالہ جو ہے پہلے بھونا جائے، پھر سبزی گوشت کو بھونا جائے، پھر پانی ڈالا جائے۔ اور اگر کوئی عورت جو ہے سب کچھ ہی پہلے مکس کر دیتی، پانی بھی، گھی بھی، مسالہ جات بھی، پیاز بھی، اور سبزی گوشت بھی، سب کچھ جو ہے اس کو ابال کر رکھ دیتی ہے، تو کھانے والا جو ہے وہ ضرور سیکھ پا ہوگا کہ تجھے تیری ماں نے جو ہے سالن پکانے کا طریقہ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ اس کو جو ہے یہ وہ بھی کہے گا اور ہنڈیا بھی اٹھا کے پھینک دے گا کہ لے جا اس کو، میں نہیں کھاتا۔ یہ کوئی طریقہ ہے ہنڈیا پکانے کا؟ دیکھیں طریقہ جو نبی علیہ السلام نے عطا دیا امت کو، اگر اس کے مطابق نماز نہیں ہے تو یقیناً اللہ کو غصہ آئے گا کہ تم نے، جب میں نے اپنے نبی کو اسوہ حسنہ بنایا تمہارے لیے، تو پھر نبی کا اسوہ حسنہ تم اختیار کیوں نہیں کرتے؟ کیا تکلیف ہے تم کو کہ میرے نبی کا طریقہ تم جو ہے وہ نہیں اپناتے، اپنے طریقے تم نے یاد کر لیے؟ تو یہ جو ہے یہ نماز عبادت جو ہے خطرے میں ہے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تو ہماری عبادت خطرے میں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ رد کر دے گا۔ فرمایا کہ آگے فرمایا والذین، وہ لوگ یتوفون، جو فوت کیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیت کرنا ہے، لازواجہم، واسطے ان کی بیویوں کے، متاعً، سامان دینا ہے، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے، گھر سے نہ نکالا جائے۔ یہ ابتدائی حکم تھا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ پیچھے بیوہ جو ہو گئی ہے، اس کو اس گھر میں 1 سال تک رہنے دیا جائے، اور اس کو اس کا جو ہے 1 سال کا خرچہ جو ہے اس کو دیا جائے۔ لیکن جب یہ سورہ نساء کے مطابق جو ہے وراثت جو ہے اس کے حصے اللہ نے مقرر کر لیے، اب اس عورت کا، بیوہ عورت کا، مکان میں بھی حصہ ہے، جائیداد میں بھی حصہ ہے۔ اب وہ یہ مسئلہ جو ہے 1 سال والا جو ہے رہنا، اس کو 1 سال نہ نکالا جائے، اس کے بعد وہ نکل جائے، تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا وراثت کے مسائل کی وجہ سے۔ اب عورت جو ہے وہ 1 سال کے لیے نہیں، بلکہ اس کا جو ہے شریعت کے اعتبار سے اس کا اس مکان میں بھی حق ہے، ساری عمر اس میں رہنے کا، اور دیگر جائیداد جو ہے اس میں بھی اس کا حق ہے۔ اور یہ جو ہے ابتدائی حکم ہے جو کہ حکم وراثت کے حکم کے ذریعے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکل جائے، فَلَا جُنَاحَ، پس نہیں کوئی گناہ علیکم، اوپر تمہارے، فی ما، بیچ اس کے، جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن، بیچ بارے اپنے نفسوں کے، من معروف، کوئی کسی بھلائی سے، اگر اچھے انداز سے وہ اپنے بارے میں اب کوئی فیصلہ کرتی ہیں اپنی ذات کے بارے میں، اور گھر چھوڑ دیتی ہیں، مثلا وہ جا کر جو ہے عدت کے بعد نکاح کر لیتی ہیں سال سے پہلے، تو تم اس کو نہ روکو، تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر جا کر جو ہے وہ عزت کے ساتھ جو ہے اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے نکاح کر کے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ پورا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ہاں نکاح جو ہے وہ عدت کے بعد کبھی بھی کر سکتی ہے، اس پر یہ کوئی پابندی نہیں ہے،
باقی ایک سال کا رہنا اور خرچ جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب وہ وراثت میں جو اس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے گا اور اس پہ وہ گزارا کرے گی۔ واللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ وللمطلقات اور واسطے تمام طلاق دی جانے والی عورتوں کے متاعن سامان دینا ہے بالمعروف کے ساتھ اچھے طریقے کے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ جس عورت کو جو ہے نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیے یا دیے بغیر نکاح ہو گیا ہے اور نکاح کے بعد چھونے کے، عورت کو چھونے سے پہلے ہی آدمی نے جو ہے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب اس کو جو ہے جاتے وقت رخصت کرتے وقت جو ہے کوئی تھوڑا سا سامان، کپڑوں کا جوڑا یا جو دے سکتا ہے وہ دے اپنی حیثیت کے مطابق۔ حقاً یہ حق ہے علی المتقین، اوپر حقیقی پرہیزگاروں کے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم واسطے تمہارے آیات ہی اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو۔ قرآن کا مقصد ہے اس کو سمجھنا۔ قرآن بغیر سمجھے جو پڑھنا ہے یہ کوئی جو ہے یہ اس کا مقصد نہیں ہے، بغیر سمجھے پڑھنا۔ دنیا کی واحد یہ مظلوم کتاب ہے جس کو مسلمان جو ہے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ ویسے ظاہری طور پہ بڑا احترام ہے، لیکن دل میں احترام جو ہے وہ داخل نہیں ہوا کہ اس کے احکام، اس کے فیصلے، اس کے نصیحتیں دل میں اتارے، ایسی بات کوئی نہیں۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے اس سے جو ہے اللہ نے فرمایا سورۃ الانفال 26 نمبر آیت کے بعد کہ ایسے لوگ ہوں گے جاہل علماء اور مفتی جو کہ وہ لوگوں کو قرآن پاک سیکھنے سے منع کریں گے، بینون عنہ، اور وہ خود بھی اس کے قرآن کی تعلیم سے خود بھی دور رہیں گے، نہ خود اس قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے کہ قرآن کہتا کیا ہے، اور نہ کسی کو تعلیم حاصل کرنے دیں گے کہ تو وہابی ہو جائے گا، ترجمہ پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، تو 18 علوم کے بغیر نہیں قرآن سیکھے گا۔ اس طرح لوگوں کو جو ہے قرآن سے بھگائیں گے، ڈرائیں گے، قرآن سے دور کریں گے، صرف اپنے فرقوں کو غالب کرنے کی۔ یہ صرف دشمنی جو ہے قرآن پاک کو صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہمارے فرقے جو ہیں وہ غالب آ جائیں، اسلام جو آسمانی اسلام ہے وہ مغلوب ہو اور ہمارے فرقے جو ہے وہ غالب آ جائے۔ یہ صرف پیچھے فلسفہ یہ ہے، ورنہ قرآن پڑھانے سے ان کو کیا تکلیف ہے؟ اگر کوئی ترجمہ پڑھ لیتا ہے تو مولوی کو کیا تکلیف ہے؟ اس کے پیٹ میں کوئی درد پیدا ہوگا، کوئی مروڑ اٹھیں گے اس کے پیٹ میں، کیا ہوگا اس کو؟ بس یہی ہے کہ لوگ جو ہے کہیں حق کو سمجھ نہ لیں، اور جو میں جو ہے من گھڑت ہے دین بنا کر بیٹھا ہوں، اگر لوگوں نے حق کو سمجھ لیا قرآن پاک سے تو پھر مجھے کان سے پکڑ کر مسجد سے باہر کھڑا کر دیں گے کہ مولانا صاحب آپ کے پاس تو علم ہے ہی نہیں قرآن کا، آپ تو اپنا علم جو ہے وہ چلا رہے ہیں ہمارے اوپر، تو قرآن تو یہ کہتے ہیں مولانا صاحب تم یہ کرتے ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ فرقوں والے جو ہیں اس لیے قرآن سے کے ترجمے سے روکتے ہیں کہ ان کے فرقے پھر جو ہے اگر لوگوں نے قرآن سمجھ لیا تو ان کے فرقوں کو کوئی نہیں قبول کرے گا۔ بس اصل بات یہ ہے، فرقوں کو غالب کرنے کے لیے یہ سب کچھ قرآن پاک سے روکا جاتا ہے، جبکہ سورہ صف، سورۃ فتح، سورہ توبہ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو دین حق اور سچی ہدایت دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دین حق کو تمام دنیا کے جو ہے وہ جو دین ہے، جو من گھڑت دین ہے، ان پر یہ غالب کرے۔ تو قرآن کی تعلیمات کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں نبی علیہ السلام، اور ہم زور لگا رہے ہیں فرقوں والے کہ یہ اس کی تعلیم مغلوب ہو جائے اور ہمارے فرقوں کی تعلیم جو ہے وہ غالب آ جائے۔ ہمارا بالکل اس کے الٹ عمل ہے، اور اس سے امت کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان فرقوں کی وجہ سے لوگ جو ہے اللہ کے دین کی طرف آ ہی نہیں رہے، جبکہ نبی علیہ السلام ساری دنیا کے لیے پیغمبر بھیجے گئے، بنا کر بھیجے گئے، تو ساری دنیا جو ہے وہ اللہ کے آسمانی دین کو تو قبول کرے گی، فرقوں کو دین کو نہیں قبول کرے گی۔
اس لیے یہ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے اس میں. ہم قرآن سے جو ہے لوگوں کو جو دور کرتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے اللہ کے دین کا، بہت بڑا نقصان ہے. تو ان کو جو ہے اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے اپنے فرقوں کو غالب کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی دین کو جو ہے یہ مغلوب کرتے ہیں، اس کو غلافوں میں بند کر کے رکھایا ہوا ہے. ترجمہ دوبارہ جی. لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے، ان طلق تم اگر تم طلاق دے دو النساء اپنی عورتوں کو، معلوم جو نہیں تمسو تم نے چھوا ہم ان کو، اور تفرضو یا نہیں تم نے مقرر کیا حق مہر لہن واسطے ان کے فریضتاً حق مہر فرض کرنا. نکاح کے وقت حق مہر نہیں مقرر کیا، نہ دیا، اس کا ذکر ہی نہیں ہوا. نکاح کے بعد بغیر چھوئے مرد نے اس کو طلاق دے دی، تو اب کیا ہوگا، اس کو کیا دینا ہوگا، حق مہر تو مقرر نہیں ہوا. ومتعوہن اور سامان دو اس کو. اب جو رخصت کرو گے بغیر چھوئے طلاق ہونے کی صورت میں، اور حق مہر نہ دیا نہ مقرر کیا، تو اس صورت میں اس کو جاتے وقت جو ہے کپڑوں کا جوڑا یا کوئی تحفہ دے دو. المنہ سے اوپر قدر جو ہے طاقت والے کے یعنی مالدار کے، قدر ہو اس کی حیثیت کے مطابق ہے. وعلی المقتر اور اوپر تنگ دست کے، قدر ہو اس کی حیثیت کے مطابق ہے. متان یہ سامان دینا ہے، بالمعروف کے ساتھ اچھے طریقے کے. حقاً یہ حق ہے علی المحسنین اوپر نیکی کرنے والوں کے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوهن یہ کہ چھوا ہو تم نے ان کو، وقد فرضتم اور تحقیق مقرر کر لیا تم نے حق مہر لہن واسطے ان کے فریضتاً حق مہر مقرر کرنا. فنصف پس آدھا ہے ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا. فرمایا اگر نکاح کے وقت حق مہر مقرر ہو گیا ہے تو یا دے دیا گیا ہے عورت کو، اور چھونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، تو اب وہ عورت جو ہے اس حق مہر کا نصف جو ہے وہ اس دینے کا حق رکھتی ہے. اگر مقرر کیا ہو گیا مرد نے دیا نہیں ہے تو نصف حق مہر مرد اس کو دے گا. اور اگر عورت جو ہے معاف کر دیتی کہ میں نہیں لیتی تو وہ قابل قبول ہے. اور اگر دے دیا تھا عورت کو، اب وہ نصف جو ہے وہ معاف کرنا چاہتی ہے، واپس دینا چاہتی ہے جو کل لیا ہے، تو اگر مرد جو ہے اس کو معاف کر دیتا کہ میں واپس نصف نہیں لوں گا تو یہ بھی ٹھیک ہے. الا ان یعفون مگر وہ عورتیں معاف کر دیں. اگر عورت نے جو ہے حق مہر مقرر تو ہو گیا تھا، نصف لینا ہے بغیر چھوئے طلاق کی صورت میں، تو وہ نصف جو ہے وہ لینے سے جو ہے انکار کر سکتی ہے اور کہتے جی میں نے معاف کر دیا. اور یعفو الذی یا معاف کر دے وہ شخص بیدہ ہاتھ جس کے میں عقدۃ النکاح گرہ ہے حقیقی نکاح کی. یہ گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آدمی کے ہاتھ میں. تو اب جو ہے کہ آدمی نے دے دیا تھا نکاح وقت سارا، اب جو ہے وہ بغیر چھوئے جو ہے وہ دے دی، اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب وہ عورت سے جو ہے وہ واپس نصف لینے کا حق رکھتا ہے. لیکن اگر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں واپس نہیں لوں گا، نصف معاف کرتا ہوں، تو وہ قابل قبول ہے. وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب و زیادہ قریب ہے للتقویٰ واسطے حقیقی پرہیزگاری کے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ اور نہ بھول دو حقیقی فضیلت کو، بینکم درمیان اپنے، ایک دوسرے کا احترام عزت، اور مسلمان کو اپنے مقابلے میں ترجیح دینا. یہ جو فضیلت ہے مسلمانوں کی آپس میں، اس کو نظر انداز نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، احترام کرو، ایک دوسرے کو پر اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دو. تو اس عورت کے ساتھ جو ہے عزت والا سلوک کرنا چاہیے جب اس کو جو ہے حق مہر نصف سے دینا ہے یا اس کو معاف کرنا ہے. ہر صورت میں اس کے ساتھ فضیلت والا معاملہ جو ہے اس کو نظر انداز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا. حافظ و حفاظت کرو الصلوات اوپر تمام حقیقی نمازوں کے.
والصلاۃ الوسطیٰ اور حقیقی نماز درمیانے کی ساری نمازیں جو ہے قرآن پاک کے حکم کے مطابق مسجد میں مرد جو ہے مسجد میں جا کر مقررہ وقت پر ادا کریں جماعت کے ساتھ، اور خاص طور پر عصر کی نماز جو بڑی مصروفیت کی ہوتی ہے، سفر کی ہوتی ہے، گھروں کو واپسی کی، تو اس کی خاص طور پر جو ہے اس کی حفاظت کرو کہ بندہ سفر میں یا مصروفیت میں جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس لیے اس کا حکم ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اس کو وقت پر ادا کرو جماعت کے ساتھ۔ وقوم اور کھڑے ہو جو للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے قانتین حکم ماننے والے بن کر، اللہ کے سامنے اس کے حکم ماننے والے بن کر فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر ڈرو تم دشمنوں کا، چوروں ڈاکوؤں کا، تم سفر میں ہو تو کوئی خطرہ ہے، تو فرجالن پس پیدل ہی پڑھ لو نماز اشارے سے، اور رکبانن یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جس وقت تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کما جس طرح علمکم اس نے سکھایا تم کو، ما لم تکونوا جو نہیں تھے تم تعلمون تم جانتے۔ پھر تم جو ہے جس طریقے کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتا دیا عبادت کا، نماز کا، پھر اب تم پر پابندی عائد ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ تمہیں سکھایا ہے اس طریقے پہ عبادت کرو، اس طریقے پہ نماز پڑھو، پھر وہ عبادت نماز قابل قبول ہوگی۔ یہ آیت جو ہے واضح طور پر حکم دے رہی ہے کہ کما علمکم، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے اپنے نبی سے کے ذریعے، تو نماز کا طریقہ وہی ہے قابل قبول اللہ کے ہاں جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جو ادھر ادھر کے طریقے ہیں، خود ساختہ طریقے ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قبولیت کے لیے۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کیے جاتے ہیں منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت کرنا ہے لازواجہم واسطے اپنی بیویوں کے، متاعً سامان دینا ہے الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے۔ تو یہ شروع میں حکم تھا، بعد میں جو ہے وراثت کی آیات جب نازل ہوئیں تو پھر وہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ شروع میں یہ تھا کہ عورت جو ہے بیوہ ہو گئی، خامد اس کا مر گیا ہے، تو وہ خامد جو ہے وہ مرنے سے پہلے وصیت کر دے ورثاء کو کہ اس کو 1 سال جو ہے اس گھر میں رہنے دینا ہے، گھر میں اس کو اس کے اخراجات دینے ہیں، اور 1 سال کے بعد جو ہے پھر بے شک اس کو نکال دینا۔ اور فرمایا کہ فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ خود نکل جائیں 1 سال سے پہلے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے، فِي مَا فَعَلْنَا بیچ اس کے جو وہ کریں، فی انفسہن بیچ بارے اپنی جانوں کے، من معروف اچھے طریقے سے، بھلائی کے طریقے سے۔ تو یہ جو حکم جو ہے یہ 1 سال والا یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب عورت جو ہے اس گھر میں جس گھر میں رہتی ہے اس کی وراثت میں اس گھر میں اس کا حصہ ہے، 8واں حصہ یا 4تھا حصہ جو بھی شریعت نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق، اور باقی چیزیں جو ہے وراثت جو ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہے۔ اب 1 سال کا خرچ یا 1 سال کی رہائش والا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے وراثت کے احکام نازل ہونے کے بعد۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، دانائی والا ہے۔ بل المطلقات اور واسطے خاص طلاق والی عورتوں کے متاع سامان دینا ہے بالمعروف کے ساتھ اچھے طریقے کے، یعنی وہ عورتیں جن کو نکاح کے موقع پر جن کا حق نہ مقرر کیا گیا نہ دیا گیا، اور ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی گئی، تو ان کو جو ہے گھر سے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ اس کو سامان دینا ہے، اور وہ جو ہے کپڑوں کا جوڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی گفٹ ہو سکتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے مالدار اپنی حیثیت کے مطابق، غریب اپنی حیثیت کے مطابق ادا دے دے اس کو۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے اوپر پرہیزگاروں کے، ان عورتوں کا جو بغیر چھوئے جن کو طلاق ہو جائے اور بغیر حق بر دیے یا مقرر کیے طلاق ہو جائے، ان کا یہ حق بنتا ہے پرہیزگار لوگوں پر کہ وہ ان کو جو ہے جاتے وقت کوئی فائدہ پہنچائیں، کوئی تحفہ دے دیں۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم واسطے تمہارے آیات ہی اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے آیتیں وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں مسئلوں کی سمجھ آ جائے کہ مسئلہ جو ہے کیا ہے، کیسے چلنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح اللہ کے احکام کو
کی تعمیل کرنی ہے، کس طرح نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت اس لیے بیان کی ہے کہ اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کی باتوں کو سمجھو، لعلکم تعقلون، تم سمجھ سکو اس قرآن کے حکموں کو، فیصلوں کو، نصیحتوں کو سمجھو۔ تو یہ قرآن پاک سمجھ بوجھ کے لیے آیا۔ اس سے جو ظالم روکتے ہیں ترجمے پڑھنے سے، وہ بہت بڑے ظالم ہیں، وہ اس دین کے دشمن ہیں، سچی بات ہے۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ ہمارا جو بنایا ہوا فرقہ جو ہے وہ کہیں جو ہے گم نہ ہو جائے اور قرآن کہیں غالب نہ آ جائے، ہمارا فرقہ ہی غالب ہو، قرآن غالب نہ ہو۔ یہ دشمنی ہے، کھلم کھلا دشمنی ہے، ورنہ روکنے والوں کو تکلیف کیا ہے، کیوں روکتے ہیں، کیا نقصان ہے ان کا؟ بس یہی نقصان ہے کہ یہ ہمارا جو بنایا ہوا ہے نا، پھر وہ غائب ہو جائے گا اگر لوگوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا۔ تو میری درخواست ہے مسلمانوں سے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ ہم اردو اسپیکنگ لوگ جو ہے، اردو بولنے والے جو ہیں، عربوں کے بعد سب سے زیادہ آسان قرآن سمجھنا جو ہے آسانی سے ہمارے لیے، کیونکہ ہماری اردو زبان قرآن پاک سے نکلی ہے، اس لیے ہمیں جو ہے ہمارے لیے عربوں کے بعد سب سے زیادہ آسان ہے قرآن پاک کو سمجھنا۔ اس لیے ان جاہل اور ان جاہل مولویوں اور مفتیوں کے ذریعے کی بات پر نہ آئیں، اپنے گھروں میں ترجمے والا قرآن رکھیں، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نجات ہوگی اللہ کے ہاں۔ اور اگر اس کو نظر انداز کر دیں گے جاہلوں کے کہنے پر، تو پھر جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پہ رحم فرمائے، یہ اس کی گارنٹی پھر کوئی نہیں۔ قرآن سے بغاوت، قرآن سے جاہل رہنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ گرامر جی، لا لائے نفی جنس ہے، جناح اس میں نکرا، جناح ہن تھا، لائے نفی جنس کا اس میں جنس ہوا تو دو پیشوں کی جگہ ایک زبر آ گئی، جناح ہن سے جناحا، جناحا اس میں جو ہے اس میں جنس آ گیا ایک زبر کے ساتھ۔ علیہ حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس، اپنے اسم جنس جناحا اور اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف شرط ہے، تلقتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تالا کا، پھر باب تفعیل میں گیا تو تلا کا، پھر تلا کا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب نیا فاعل تم ضمیر لگی تو تلا کا فعل ماضی کے آخری حرف کا پر جزم آ گئی، تلا کا سے تلقتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ النساء الف لام سے اسم معرفہ، النساء وہ تھا، تلقتم فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو النساء ہو گیا۔ ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ بھی تلقتم فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا تلقتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1، النساء مفعول نمبر 2، ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ لام حرف جاز میں مضارع ہے، حرف نفی ہے، تمسو تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تمسونا تھا جی۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ماسا سا، ماسا سا، یم سا سو، پھر یا کی جگہ لام کے اندر تا لگی تو تم سا سو، تم سا سو۔ پھر بتانے سالی کے لیے پہلی سین کی زبر میم کو دے دی، میم کی جزم پہلی سین کو، تو یہ بن گیا تمس سو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی سین پیش والی سین دونوں اکٹھے کر کے شاد دے دی تو تمسو۔ پھر واو نون جمع کا لگا تو تمسونا، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے تو اس حرف جاز میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تمسونا سے لم تمسو، اور یہ لم کی وجہ سے فعل ماضی جو ہے وہ فعل ماضی منفی میں چلا گیا، فعل مضارع سے فعل ماضی منفی میں چلا گیا، تو لم تمسو جو ہے فعل ماضی معروف منفی ہو گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
ہنہ ہیہ سے جمع مذکر غائب، جمع مونس غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لم تمسو فعل ماضی مرفوع منفی کا مفعول۔ جملہ بنے گا لم تمسو فعل ماضی مرفوع منفی، اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے مفعول ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر عطف ہے تفرضو، تا سے فعل مضارع مرفوع، واو نون سے جمع اصل میں تفرضون تھا، فرضا یفرضو، فرضا یفرضو، باب ضربا یضربو، یفرضو تھا، پھر یا کی جگہ علامت ظاہر تا آئی تو تفرضو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تفرضونا، پھر اس کے شروع میں لم حرف جاز میں مضارع آیا تو لم حرف جاز میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تفرضونا سے لم تفرضو فعل ماضی مرفوع منفی ہو گیا، فعل مضارع سے فعل ماضی مرفوع منفی، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، لا اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لا اس میں حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، فریضۃً اس میں نکرہ فریضۃً تھا، یہ لم تفرضو فعل ماضی مرفوع منفی کا مفعول بنا تو فریضۃً سے فریضۃً۔ اب جملہ بنے گا لم تفرضو فعل ماضی مرفوع منفی، اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق لہنہ جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول مطلق فریضۃً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واو فعل ہے متعو فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف ماتعا، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان میں حرف تا پر شد آ گئی، ماتعا سے متعا، چار حرفوں کا ماضی معروف بن گیا متعا، اس ماضی سے امر بنانے کے لیے آخری حرف عین کو جزم اور عین سے پہلے تا کو زیر، تو متعا ماضی سے متع فعل امر بن گیا، متع فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو متعو، جمع کے واو نے عین کی جزم ختم کر کے پیش دے دی کیونکہ واو سے پہلے جمع کے واو سے پہلے پیش لازمی ہے، تو متع سے واو جمع کا لگا تو متعو فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی متعو فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا متعو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، الا حرف جار ہے، المو سے اے، الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش ور سے اسم فاعل، اصل میں المو سے ان تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو المو سے او تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو المو سے اے ہو گیا، جار مجرور مقبل جاری، قادرو اس میں نکرہ قادرن تھا، مضاف ہوا تو یہ فاعلی حالت میں مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی، قادرن جو ہے قادرو جو ہے مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی۔ اب جملہ بنے گا متعو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اگلا جملہ جو ہے الالمو سے اے جار مجرور مرکب جاری مبتدا، قدرہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وعرفت ہے الا حرف جار ہے، المقتر الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش ور سے اسم فاعل، الا حرف المقتر تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو المقتر جار مجرور مرکب جاری، قادر اس میں نکرہ قادرن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، قادرن سے قادر و مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قادر و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، جملہ بنے گا علی المقتر جار مجرور مرکب جاری مبتدا، قدر مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، متاعن اس میں نکرہ متاعن تھا، یہ یہاں کانا تھا، کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کے
کا یہ خبر بنا تو متاعن سے کانا متاعن ہو گیا، مفعولی حال میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر، بے حرف جار المعروف الف لام سے اسم معرفہ، میم زبر والی سے اسم مفعول، المعروف ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالمعروف ہے جار مجرور مقبل جاری۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جس کے اندر ہے، اپنی خبر متاعن مفعولی حال میں خبر متاعن اور اپنے متعلق بالمعروف ہے جار مجرور مقبل جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حقاً اس میں نکرہ حقن تھا، یہاں بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے نکال دیا، تو کانا جو ہے یہ فعل ماضی معروف فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، حقاً حقن تھا، کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو حقن سے حقاً مفعولی حالت میں خبر، الا حرف جار ہے، المحسنین الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش ور سے اسم فاعل، واو نون سے جمع اصل میں المحسنون تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا حرف جار کی وجہ سے واو یا میں بدل گیا تو المحسنون سے المحسنین جار مجرور مقبل جاری۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جس کے اندر ہے، اپنی خبر حقاً مفعولی حالت میں خبر اور اپنے متعلق المحسنین جار مجرور مقبل جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ معرف دفعہ ان حرف شرط ہے، طلقتمو جو ہے اصل میں طلقتم ہے، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تالا کا یطلقو یا یطلقو، پھر باب تفعیل میں گیا تو تالا کا سے طلقا یطلقو تطلیقن باب تفعیل، طلقا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف کاف پر جزم آ گئی، طلقا سے طلق اور نیا فاعل لگ گیا تم، طلقتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی جو ہے، طلقتم فعل ماضی معروف کا مفعول، من حرف جار قبل جو ہے یہ قبلو تھا غیر منصرف، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من قبلو ہی رہا، پھر اس کے بعد ذالک اس میں اشارہ آیا، قبل مضاف کا مضاف الیہ تو اس قبلو کو زیر آ گئی، قبلو سے قبل مضاف، ذالک اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا دور کے لیے تو قبل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، پھر اللہ تعالیٰ نے قبل کے بعد جو مضاف الیہ ذالک کا تھا اس میں اشارہ اس کو نکال دیا عبارت مختصر کرنے کے لیے، تو یہ من قبل رہ گیا، مضاف الیہ مرکب جاری۔ اب جو ہے طلقتم تھا فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ہنہ ضمیر جو ہے جمع مؤنث غائب کی وہ اس کا مفعول بنا، تو اب دونوں لفظوں کو بولنے میں مشکل تھی، طلقتم ہنہ کہنا مشکل تھا، طلقتم ہنہ، اللہ نے آسانی کے لیے جزم والا واو جو ہے طلقتم کے ساتھ ملا دیا، دونوں کے درمیان آ گیا جزم والا واو، تو اب اس کی ادائیگی دونوں لفظوں کی آسان ہو گئی، طلقتم تم ہنہ کہنا مشکل تھا، طلقتمو ہنہ کہنا آسان ہو گیا، تو یہ جزم والا واو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے داخل کیا ہے، اصل لفظ جو ہے طلقتم ہے اور اس کے بعد ہنہ ہے مفعول اس کا، تو یہ آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلقتمو ہنہ کر دیا، تو یہ جملہ بن گیا طلقتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول ہنہ اور اپنے متعلق من قبل ذالک جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا، ان حرف ناس میں مضارع ہے، تمسو تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع اصل میں تمسونا تھا، یہ تین حرفوں کا ماضی معروف ماسا سا یم سا سو، پھر یا کی جگہ علامت انداز تا لگی تم سا سو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تم سا سونا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پہلی سین کی زبر میم کو، میم کی جزم پہلی سین کو، تو یہ بن گیا تمس سونا،
پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں سین اکٹھی کر کے جزم والی اور پیش والی اکٹھی کر کے شاد دے دی تو تمسونا ہو گیا. تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے، جس ان حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تمسونا سے تو ان تمسو رہ گیا. ہنا حیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تمسو فعل مضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا تمسو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہنا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر قدر پہ تحقیق کیا، فرض تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا فارزہ، فارزہ یا فریزو، فارزہ یا فریزو، باب ضربہ یضربو. فارزہ تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف زواد پر جزم آ گئی، فرضا سے فرض، اور نیا فاعل لگ گیا تم، فرض تم. فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور قد لگنے سے فعل ماضی معروف قریب، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. لاس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا. حرف جار ہنہ حیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. فریضہ تن اس میں نکرہ فریضہ تن تھا، یہ قد فرض تم فعل ماضی معروف قریب کا مفعول ہوا تو فریضہ تن سے فریضہ تن. اب جملہ بنے گا قد فرض تم فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، لہنہ جار مجرور مرکبے جاری، اور اپنے مفعول مطلق فریضہ تن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فارفت ہے نصف ہو، اس میں نکرہ نصفن تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، نصفن سے نصف ہو مضاف، اور ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، نصف و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبے اضافی، پورا مرکبے اضافی فاعلی حالت. تو یہ ہے جو ہے اس کا جملہ بنے گا نصف و ما جو ہے یہ مضاف الیہ مرکبے اضافی ہے، اور جو مرکب ناقص ہے، جملہ نہیں بنا. تو یہ ہے پھر جو ہے یہ یہاں پر جو ہے جملہ مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہو جائے گا لہنہ آ جائے گا، لہنہ، لہنہ نصف و ما، لہنہ جار مجرور مرکب جاری مبتدا، نصف و ما مضاف مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فرض تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف فارزہ، فارزہ یا فریزو، باب ضربہ یضربو. فارزہ تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جب نیا فاعل تم لگا تو یہ ماضی کے آخری حرف زواد پر جزم آ گئی تو فرض تم ہو گیا. فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا فرض تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اللہ حرف استثناء ہے، ان حرف ناصب میں مضارع ہے، یعفون یا سے فعل مضارع معروف ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، آخر میں نون زبر نا جمع مؤنث کی ضمیر ہے، اس سے جو ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آفا وا، آفا وا یا آفو وہ، باب ناصر ینصر، یا آفو وہ تھا پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر لگائی تو فعل مضارع کے آخری حرف واو پر جو پیش تھی وہ جزم میں بدل گئی، یعفو وہ سے یعفو، اور نیا فاعل لگ گیا نا، یعفو نا. فعل ماضی معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا یعفون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہنہ ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر تو ہے یعفو وا، یعفو وا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، آفا وا یعفو وہ. 3 حرفوں کا ماضی معروف آفا وا،
پھر علامت انتظار یا لگی تو یعفو وہ، باب ناصرہ ینصر یعفو وہ تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب مضارع نے اس کے واو کی پیش کو زبر میں بدل دیا، پیش ختم کر کے آخری حرف واو کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو یعفو وہ سے یعفو و این یعفو و، یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، الذی فلان سے اس میں معرفہ واحد مذکر غائب کا اس میں موصول، اور یہ یعفو و فعل مضارع معروف کا فاعل۔ بے حرف جار ہے ید، اس میں نکرہ یدن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے یدن جار مجرور رقبے جاری، پھر یدن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ید مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ید مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جو ہے جملہ الذی تک بنے گا، یعفو و فعل مضارع معروف اپنے فاعل الذی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اب بید ہی جار مجرور مرکب جاری ہے یہ مبتدا بن جائے گا، عقدہ تو اس میں نکرہ عقدۃن تھا، یہ مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی، عقدۃن سے عقدہ تو مضاف، النکاح الف لام سے معرفہ سے میں النکاح ہو تھا، عقدہ تو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو النکاح ہو گیا، مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حال۔ اب جملہ بنے گا بے ید ہی جار مجرور مرکب جاری مبتدا، عقدۃ النکاح مضاف مضاف مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذی آیا تو الذی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ اور دفعہ ان حرف ناصب مضارع ہے، تا فو جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین الفوں کا ماضی معروف آفا وا یا آفو وہ، آفا وا یا آفو وہ، پھر یا باب ناصر ینصر، پھر یا علامت انتظاری کی جگہ تا لگی تو تا فو وہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو تا فو وونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والے واو کو نکال دیا تو تا فونا رہ گیا، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع آیا تو اس ان نے اس کے آخری حرف جمع کے نون کو ختم کر دیا تو تا فونا سے ان تا فو، پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تا سے پھر مضارع معروف، ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اقرب اس میں تفضیل کل ہے، اور فاعلی حالت میں دیر فجار ہے، التقوی الف لام سے اسم معرفہ التقوی یو تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو التقوی یہ، جار مجرور مرکب جاری، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے دواؤں کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو کر لفظ آسان بن گیا تقوی، للتقوی جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا تا فو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ان تم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب اقرب للتقوی جو ہے یہ علیحدہ جملہ بنے گا، اور اس کے یہ اس طرح بھی بن سکتا ہے، اس کے شروع میں ہوا ضمیر بھی لگ سکتی ہے، ہوا اقرب للتقوی، تو یہ مناسب ہے کہ ہوا جو ہے وہ لگا لیا جائے، ہوا ضمیر مبتدا، اقرب اس میں تفضیل کل اس میں نکرہ خبر نمبر 1، للتقوی جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا ہوا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر لا لائے نہیں ہے، تنسو جو ہے یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں تنسونا تھا، لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا تنسو فعل نہیں ہو گیا، فعل مضارع سے فعل نہیں، تین الفوں کا ماضی معروف تھا ناسے یا ینسا یو، پھر یا کی جگہ علامت انتظار تا لگی تو تنسا یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تنسا یونا، پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس نے لائے نہیں جو اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا تنسو رہ گیا، پھر نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الفضل الف لام سے اسم معرفہ الفضل تھا، لا تنسو فعل نہیں کا مفعول بنا تو الفضلہ، بین اس میں نکرہ بینو تھا، یہ بھی لا تنسو فعل نہیں کا مفعول بنا تو بینو سے بینا مفعول آگے زبر آگے،
پھر بینا مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں لا تنسوا فعل نہیں کا مفعول نمبر 2 جملہ بنے گا لا تنسوا فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 الفضلہ مفعول نمبر 2 بینکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب اسم ہے اللہ حال فلان سے اسم معرفہ اصل میں اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی۔ بے حرف جار ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ تعملون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عاملا عاملا یا عملو پھر یا کی جگہ علامت اندر تا لگی تو تعملو پھر واو نون جمع کا لگا تو تعملون تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بصیر اس میں نکرہ اس میں فاعل 2 پیش سے فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا تعملون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق مقدم بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی آیا تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ خبر نمبر 1 بصیر اس میں نکرہ خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حافظو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف حافظہ حافظہ یا حافظو باب سامع یسمع حافظہ اس کے شروع میں پہلے حرف پر جو ہے وہ کھڑی زبر آئی تو یہ حافظہ سے حافظہ حافظہ پہلے ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ حافظہ یحافظو محافظۃ باب مفعولہ حافظہ تھا۔ 4 حرفوں کا ماضی حافظہ اس سے امر بنا تو آخری حرف زوئے کو جزم اور آخری سے پہلے فا کو زیر تو فعل امر بن گیا حافظہ سے حافظ۔ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے زوئے کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو حافظو ہو گیا۔ فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الا حرف جار ہے الصلوات الف لام سے اسم معرفہ الصلوات تو تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الصلوات جار مجرور مرکب جاری۔ معرف تو ہے الصلاۃ الف لام سے اسم معرفہ الصلاۃ تو تھا، یہ بھی الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الصلاۃ جار مجرور مرکب جاری۔ الوسطی الف لام سے اسم معرفہ الوسطی یو تھا، یہ الصلاۃ موصوف کی صفت ہوا تو اس کے آخری حرف یا کے نیچے زیر آ گئی، الوسطی یو سے الوسطی یہ الصلاۃ موصوف الوسطی یہ اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی حافظو فعل امر کا اپنا متعلق ہو گیا تو یہ الوسطی یہ تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے تو کو ایک اور زبر دے دی، وہ 2 کھڑوں سے زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو الوسطی ہو گیا۔ تو موصوف سے مرکب توصیفی پورا مرکب اضافی توصیفی الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا حافظو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 الصلوات جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 الصلاۃ الوسطی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ معرفت ہے قوموا فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قاوما قاوما یقوموا باب نصر ینصر یقوموا فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف کو پیش کیونکہ فعل مضارع میں درمیان والی حرف پر پیش ہے یقوموا اور آخری حرف جب فعل مضارع کے آخری حرف میم پر جزم آ جائے گی تو یقوموا سے فعل امر بنا اقوم اقوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو کاف کی جزم واؤ کو دی تو اقوم، پھر واؤ جمع کا لگا تو جمع کے واؤ نے میم کی جزم ختم کر کے پیش دی تو اقومو ہو گیا اقومو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے شروع کا الف پیش والا ختم کر دیا تو قومو رہ گیا، فعل امر واو الف سے جمع جو مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، دیر فجار ہے اللہ الفرام سے سمار فلا ہو تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو زندہ ہے جار مجرور مقبے جاری، قانتینہ جو ہے یہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع اس میں قانتونہ تھا، یہ قوموں فعل امر کا مفعول بنا تو قانتینہ، بلکہ یہ حال بن گیا اس کا، قوموں کے اندر جو فاعل ہے انتم ضمیر اس کا یہ حال ہے، قانتونہ سے مفعولی حالت میں قانتینہ حال، جملہ بنے گا قوموں فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق للہ ہے، اور حال مفعولی حالت میں قانتینہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، فارفت ہے ان حرف شرط ہے، خفتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، خوافا، خوافا یخوفو، باب ناصر ینصر، خوافا تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم لگایا، ضمیر جو ہے تو ماضی کے آخری حرف فا پر جزم آ گئی، خوافا سے خواف، خواف، پھر نیا فاعل لگ گیا تم، خواف تم، خواف تم، پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے خواف تم جو ہے واو کو جو ہے یہ یا میں بدل دیا تو یہ بن گیا خیف تم، خیف تم، تو نہیں میں یہ اس سے پہلے اس کو بدلنا تھا، خواف تم تھا، خواف تم، خوافا، خواف، ہاں جی ٹھیک ہے، خواف تم، تو یہ اللہ تعالیٰ نے واو کو یا میں بدل دیا تو یہ بن گیا جو ہے یہ یا جو ہے زبر بڑی خیف تم، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یا کو نکال دیا تو یا جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف خا کو پیش زیر دے گئی تو یہ خف تم ہو گیا، یا واو کو یا میں بدلا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے، یا نکل گئی تو اس نے خا کو ایک زیر دے دی تو یہ خف تم ہو گیا، پھر یہ ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا خفتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شمین حرف شرط ہے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا، فارغ تھا رجالن اس میں نقرہ رجالن تھا، تو یہ اب جو ہے یہ اس کے یہ مفعول بنے گا پیچھے قوموں کا، قوموں جو ہے اس کے شروع میں آ جائے گا رجالن، قوموں نماز قائم کرو، رجالن پیدل چلتے ہوئے، تو قوم فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول رجالن مفعولی حالت مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور خطب ہے رکبان اس میں نقوہ رکبان تھا، اس کے شروع میں بھی قوموں فعل امر آیا تو یہ قوموں فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے مفعول رکبانن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، فارفت ہے اذا اس میں ظرف زما ہے، امن تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یا امنو باب سامع یسمع، آمینا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، آمینا سے امن اور نیا فاعل لگ گیا تم، اور ماضی کے آخر میں جب جزم آ جاتی ہے تو ماضی کے اندر جو ضمیر اس کی اپنی تھی ہوا وہ ختم ہو جاتی ہے، جزم آنے سے ہی وہ ضمیر ختم ہو جاتی ہے، جو ہی فعل ماضی یا مضارع کے آخر میں جزم آتی ہے نیا اسم یا نیا فاعل لگانے کے لیے تو وہ جزم کی وجہ سے ہی اس کے اندر جو ضمیر فاعل یا اسم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور نیا جو لگایا وہ چلتا ہے، تو امن تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا امن تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ،
اور جب اس کے شروع میں اذا اس میں ظرف زمان یا اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے اذکروا فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف ذاکرہ، ذاکرہ یذکروا، باب ناصرہ ینصر، یذکروا سے فعل امر بنانے کے لیے لام تین دالے کی جگہ الف لگا، الف کو جو ہے فعل مضارع میں درمیان والے حرف کاف پر پیش کی وجہ سے الف کو پیش دے دی، تو آخری حرف را کو جزم دے دی، تو یذکروا سے اذکر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا، تو جمع کے واو نے آخری حرف را کی جزم ختم کر کے پیش دے دی، تو اذکر سے اذکروا فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اللہ الف لام سے معرف اللہ ہو تھا، اذکروا فعل امر کا مفعول بنا تو اللہ، کار حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، کار حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا اذکروا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول اللہ، اور اپنے متعلق کما جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یہ ما اس میں موصول مذکر علامہ جو ہے کما کے بعد علامہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا عالمہ، باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف پر شاد آ گئی، عالمہ سے علامہ، علامہ یعلم تعلیم باب تفعیل، علامہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علامہ فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اور یہ علامہ فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا علامہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 کم، مفعول نمبر 2 ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں کما آیا جار میں جو مرتبہ جاری، تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لم حرف جازم مضارع ہے، حرف نفی ہے، تکون تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تکونون تھا، اس کے شروع میں لم حرف جازم مضارع حرف نفی ہے، جس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تکونون سے لم تکونو۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکوونو، پھر یا کی جگہ لام تنظار تا لگی تو تک وہ نو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جگہ واؤ کو، یہ تکونو ہو گیا، پھر واؤ نون جمع کا لگا تو تکونون، تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، تو جب اس کے شروع میں لم حرف جازم میں مضارع ہے تو یہ تکونون سے لم تکونو، اس نے لم نے اس کے جازم مضارع نے اس کا جمع کا نون ختم کر دیا، اور یہ فعل مضارع ختم ہو کر لم کی وجہ سے ماضی منفی میں چلا گیا، تو لم تکونو فعل ماضی معروف منفی، فعل ناقص اپنے اسم انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اس کا وہ اسم بن گیا۔ تعلمون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عالمہ، عالمہ یعلم باب سامع یسمع، پھر یا کی جگہ لام تنظار تا لگی تو تعلم، پھر واو نون جمع کا لگا تو تعلمون جمع مذکر، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب لم تکونو فعل ماضی معروف فعل ناقص ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور تعلمون فعل مضارع معروف فعل ناقص ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ اور فعل ماضی معروف فعل ناقص اور تعلمون فعل تام دونوں کٹھے کیے تو یہ ماضی استمراری منفی بن گیا۔ لم تکونو تعلمون فعل ماضی معروف استمراری منفی، فعل ماضی معروف استمراری منفی بن گیا۔ لم تکونو فعل ناقص، فعل ناقص ماضی معروف منفی فعل ناقص، اور تعلمون فعل مضارع فعل تام دونوں کو ملایا تو ماضی معروف منفی استمراری۔
تو لم تکونو فی الماضی معروف استمراری منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا لم تکونوا تعلمون، پھر ماضی معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا۔ اور جب اس کے شروع میں ما اسم موصول ہے تو ما اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اس اتفاق الذین فلان سے اسم معرفہ یا عنہ سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، یتوفون یا سے فعل مضارع مجہول ہے، وعنہ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف وافا یا، پھر باب تفعیل میں گیا تو وفا یا، پھر وفا یا پھر ماضی معروف کے صیغے سے پہلے باب تفاعل کی تا لگی تو توفا یا ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ توفا یا، پھر اس کے شروع میں علامت انداری یا لگی پیش والی تو یا لگی تو یتوفا، یا زبر والی لگی تو یتوفا یو، توفا یا ماضی سے یتوفا یو، یتوفا یو، یہ فعل مضارع معروف ہے، یتوفا یو فعل مضارع معروف، مجہول بنا تو علامت اندارِ یا کو زبر ختم کر کے پیش دے دی، اور درمیان والی حرف فا پر پہلے ہی زبر ہے تو علامت اندارِ کو پیش آ گئی، اب یہ فعل مضارع مجہول بن گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یتوفون، یہ ساری یہ وفا یا تھا، توفا یا تھا ماضی، اس سے علامت اندارِ یا لگی تو یتوفا یو، پھر واو اپنا پھر جو ہے وہ مجہول ہوا تو یتوفا یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یتوفا یونا، علامت انداری پر پیش آ گئی مجہول بنانے کے لیے، یتوفا یونا۔ یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، تو یتوفا یونا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو یتوفاؤنا رہ گیا۔ یا سے فعل مضارع مجہول واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، پھر اپنا ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ من حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا یتوفون فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، منکم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور سے یذرون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف وازارا، وازارا یوزارو، وازارا یوزارو، با فاتح یفتح، یوزارو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے واو کو نکال دیا تو یزارو رہ گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو یزارونا، یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ازواجن اس میں نکرہ ازواجن تھا، یزرونا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو ازواجن سے ازواجن، جملہ بنے گا یزرونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ازواجن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وصیتاً اس میں نکرہ وصیتن تھا، یہاں کانا فعل ماضی فعل ناقص دگا، تو یہ وصیتن سے مفعولی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بن گیا، تو کانا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ لے حرف جار ہے ازواج اس میں نکرہ ازواجن تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو لے ازواجن جار مجرور مرکبے جاری، پھر ازواجن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ازواج مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ازواج مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ متاعن اس میں نکرہ متاعن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو متاعن سے متاعن، الا حرف جار ہے الحول، الحولو تھا،
ادار سے جار کا مجرور ہوا تو لد حول جار مجرور رکھتے جاری. غیر اس میں نقرہ غیرن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کا حال اپنے خبر نمبر 3 بنا تو غیرن سے غیرن. پھر غیرن کی ایک زبر ختم ہوئی، یہ مضاف اخراج اس میں نقرہ اخراج جن تھا، غیر مضاف کا مضاف دہ ہوا تو اخراج جن ہو گیا. مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 3. اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنی خبر نمبر 1 وصیتاً مفعولی حالت، اپنے متعلق لازواجہم جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 متاعاً مفعولی حالت، اپنے متعلق نمبر 2 الی الحول جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 3 غیر اخراج جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ. کانا سے جملہ فعلیہ نہیں بنے گا، کانا سے فعل ناقص سے جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ. فارفت ہے خرجنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر کی وجہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا خارجہ، خارجہ یخرج باب ناصر ینصر. خارجہ تھا فعل ماضی معروف بائے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر لگائی تو یہ ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، فعلا سے فعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو تھی جزم آتے ہی وہ ختم ہو گئی، اور آخر نیا فاعل جو ہے جو اس کے اندر فعلا کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جزم آتے ہی ماضی کے آخری حرف پر جزم آتے ہی وہ اندر کی ہوا ضمیر فاعل جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور نیا فاعل آ گیا نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. تو فعلا سے فعل اور نیا فاعل لگ گیا نا، فعلنا فعل ماضی معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اور ہنہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہنہ جو ہے اس کے اندر اس کا فاعل ہے. جملہ بنے گا خرجنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہنہ ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. فارفت ہے دال آئے نفی جنس ہے، جناح اس میں نقرہ جناحن تھا، دال آئے نفی جنس کا اس میں جنس ہوا تو 2 پیشیں ختم ہو کر آخر میں ایک زبر آ گئی. جناحن سے جناحا، لا حرف نفی جنس کا اس میں جنس. علیہ حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. فی حرف جار با اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب جملہ بنے گا دال آئے نفی جنس اپنے اسم جنس جناحا، اپنی خبر نمبر 1 علیکم جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 فی ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا. فعلنا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر کی وجہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا فعلا، فعلا یفعلوا با فاتح یفتح. فعلا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب نیا فاعل جو ہے نون زبر نا لگا جمع مؤنث غائب کی ضمیر تو ماضی کے آخری حرف پر جزم آ گئی، اور جزم آتے ہی فعل ماضی کے آخر جو اندر جو ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا وہ جو ہے وہ ضمیر جزم کی وجہ سے وہ ضمیر ختم ہو گئی، اور نیا فاعل لگ گیا نا. تو فعلنا فعل ماضی معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. فی حرف جار ہے انفس اس میں نقرہ غیر منصرف انفسو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی انفسو ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری. پھر انفسو جب آگے ہنہ کے ساتھ مضاف ہوا تو یہ اس کو زیر آ گئی آخر میں، انفسو سے انفس مضاف، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفس مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. من حرف جار ہے معروف میم زبر والی سے اس میں مفعول معروف تھا اس میں نقرہ، من حرف جار کا مجرور ہوا تو میم معروف جار مجرور مرکب جاری.
اب جملہ بنے گا فعلنا فعل ماضی معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ اپنے فاعل ہننا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق فی انفسہن جار مجرور رتبہ جاری متعلق نمبر 2 مم معروف جار مجرور رتبہ جاری سمیت کا جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اسم موصول ہے تو ما اسم موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر تو ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت عزیز اس پہ رکرا دو پیشوں سے فاعلی حالت حکیم اس میں رکرا دو پیشوں سے فاعلی حالت. جملہ بنے گا اللہ مبتدا عزیز خبر نمبر 1 حکیم خبر نمبر 2 مبتدا ان دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر ہے لیر پہ جار ہے المتعلقات جو ہے میم پیش والی سے اس میں مفعول المتعلقات تو تھا لیر پہ جار کا مجرور ہوا تو المتعلقات تے ہو گیا جار حرف مجرور کو آخر میں زیر آ گئی المتعلقات تو سے للمتعلقات تے جار مجرور مرکب جاری. متعاون اس میں نکرا دو پیشوں سے فاعلی حالت بے حرف جار المعروف الفلام سے اسم معرفہ میم زبر والی کی میم سے اس میں مفعول المعروف فو تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالمعروف مجرور کو زیر آگے جار مجرور مرکب جاری. جملہ بنے گا للمتعلقات جار مجرور مرکب جاری مبتدا متعاون اس میں نکرا خبر نمبر 1 بالمعروف ہے جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2 مبتدا ان دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. حقاً جو ہے اس میں نکرا حقن تھا اس کے شروع میں کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کو اللہ تعالی عبارت مختصر کرنے کے لیے نکال دیا تو کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تو یہ کانا تھا اس کے شروع میں اور یہ اس کا حقن سے کانا کی خبر بنا مفعولی حالت میں تو حقن سے حقن خبر بن گئی کانا کی. العارف جار المتقین الفلام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اس میں فاعل اصل میں المتقون تھا العارف جار کا مجرور ہوا تو واو یا میں بدل گیا المتقون سے المتقین ہو گیا جار مجرور مرکب جاری. جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر حقن مفعولی حالت میں خبر اور اپنے متعلق المتقین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کار حرف جار ہے ظاہر کا اس میں اشارہ واحد ذکر غائب کا دور کے لیے کار حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. یبین یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد ذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف بایانا پھر باب تفعیل میں گیا تو بیانا پھر اس کے شروع میں علامت مضارع یا آئی تو یو بینو یا سے فعل مضارع معروف واحد ذکر غائب کا صیغہ اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یبینو فعل مضارع معروف کا فاعل. لاس میں لے حرف جار تھا نظر ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. آیات اس میں نکرا آیاتن تھا یہ یبینو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو آیاتن سے آیاتن پھر آیت ان کی ایک زیر ختم ہوئی یہ مضاف ہو گیا ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی آیات مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یبین فعل مضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا یبین فعل مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول آیات ہی مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں کذالک کا جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. لال حرف ناصب اسم ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لال حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی. تاکلون تا سے فعل مضارع معروف ہے واؤن سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف آکالا آکالا یا کے لو با زارا با یذبو یا کے لو یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی تو تا کے لو پھر واؤن جمع کر لگا تا کے لونا تا سے پھر مضارع معروف واؤن سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا تا کے لونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ.
اور جب اس کے شروع میں لعلکم ناسم منصوب مرکب نسبی ہے، یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔